السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے جرائم کے بادشاہ ایل کپون کی انتہائی دلچسپ اور سچی داستان۔ مصنف و مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 10 کا پہلا حصہ۔ دکان کے پچھلے حصے میں اس وقت 3 اور ملازمین بھی موجود تھے، لیکن وہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی پچھلا دروازہ کھول کر بھاگ گئے۔ صرف صفائی کرنے والے سیاہ فام ملازم نے درمیانی دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے دکان کے اگلے حصے میں جھانکا۔ اس نے برینن کو خون میں لت پت فرش پر پڑے دیکھا۔ اسی لمحے 3 آدمی دکان سے باہر جا رہے تھے، لیکن وہ ان کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔ یہی مسئلہ پولیس کو بعد میں بھی درپیش رہا۔ قاتلوں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ برینن نے دیکھا تھا، مگر وہ مر چکا تھا۔ قاتل جب پھولوں کی دکان سے نکلے تو فٹ پاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ایک کار ان کی منتظر تھی، جس کا انجن سٹارٹ تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نئی بات یہ تھی کہ وہاں 6 اور کاریں موجود تھیں جن کے انجن سٹارٹ تھے۔ وہ کچھ اس طرح سڑک پر آ گئیں کہ ٹریفک رک گیا۔ جب تک قاتلوں کو لے جانے والی کار غائب نہیں ہو گئی، تب تک ان 6 کاروں نے ٹریفک روکے رکھا تاکہ کوئی اس کار کا تعاقب نہ کر سکے۔ جب وہ کار غائب ہو گئی جس میں 3 افراد دکان سے نکل کر بیٹھے تھے، تو یہ 6 کاریں بھی سیدھی ہو گئیں اور ٹریفک میں شامل ہو کر چند لمحوں بعد ادھر ادھر ہو گئیں۔ کیپٹن بل اس کیس کا انچارج مقرر ہوا۔ وہ ایک دیانتدار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے تفتیش کے سلسلے میں کافی بھاگ دوڑ کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ جس پر اسے شک تھا، اس نے ان تمام لوگوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن ہر ایک معصوم اور انجان بنا ہوا تھا۔ کیپٹن بل کے پاس انہیں جھوٹا ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ برینن کے گروہ کے لوگ سخت غصے میں تھے۔ ان میں سے ایک بڑھ کر خطرناک اور خونخوار آدمی شامل تھا۔ وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ برینن کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ خود برینن بھی کوئی کم خطرناک آدمی نہیں تھا۔ اخبارات تو اس کے بارے میں صاف طور پر لکھ چکے تھے کہ وہ غیر رسمی طور پر انڈر ورلڈ کا بادشاہ تھا، مگر انڈر ورلڈ کا یہ بادشاہ اس وقت تکفین و تدفین کرنے والے ایک ادارے میں ایک قیمتی تابوت میں لیٹا ہوا تھا اور اپنے منہ پر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا۔ دیانتدار میئر ڈیور پیچو تاب کھا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سارے بدماشوں، قاتلوں، دہشت گردوں اور گروہ بازوں کو جیل میں ڈال دے یا شہر سے نکال کر باہر کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ برائی جب پھیل جاتی ہے، خوب طاقتور ہو جاتی ہے، تو ایک عفریت کی طرح ہو جاتی ہے جو دیانتداروں کے قابو میں نہیں آتا۔ تفتیش کے سلسلے میں اس نے بڑے سخت احکام جاری کیے تھے اور کہا تھا کہ پوچھ گچھ کے سلسلے میں اگر پولیس کسی بدماش کو حراست میں لینے کے لیے جائے اور وہ مزاحمت کرے تو اسے موقع پر ہی گولی مار دی جائے۔ اس حکم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی بدماش کو بھلا مزاحمت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اطمینان سے پولیس کی تحویل میں جاتا تھا، پوچھ گچھ کے مراحل سے گزرتا تھا، اپنی بے گناہی کی سچی یا جھوٹی شہادتیں پیش کرتا تھا، اور اس کا وکیل چند گھنٹوں کے اندر اندر اسے چھڑا کر لے جاتا تھا۔ آخرکار دیانتدار پولیس چیف کولنز کو بھی شکست خوردہ سے انداز میں کہنا پڑا
قاتل صرف اسی صورت میں پکڑے جا سکتے ہیں کہ قسمت ہم پر غیر معمولی حد تک مہربان ہو جائے یا پھر ہمیں غیر معمولی اختیارات حاصل ہو جائیں۔ چونکہ اس طرح کا کوئی معجزہ رونما نہیں ہو سکا، اس لیے شہر کے حالات وہی رہے۔ شراب بکتی رہی، ٹیکس چوری کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا رہا، گولیاں چلتی رہیں، بدماش ایک دوسرے کو یا پھر شریف شہریوں کو سبق سکھاتے رہے۔ کبھی کسی گندے نالے میں، کبھی کسی گندی گلی میں کوئی لاش ملتی رہی۔ سب کچھ جوں کا توں رہا، شہر کا نظام چلتا رہا، زندگی اسی حال میں رواں دواں رہی، وقت گزرتا رہا۔ زندگی اسی حال میں رواں دواں رہی، وقت گزرتا رہا۔ جان ٹوریو صرف 3 ماہ جیل میں رہا۔ سزا کے طور پر یہ عرصہ 6 ماہ شمار ہوتا تھا۔ اس کی سزا میں تخفیف بھی ہو گئی تھی اور پھر بہت نرم شرائط پر وہ پیرول پر رہا ہو گیا۔ اس دوران ایک خاص واقعہ یہ رونما ہوا کہ پولیس نے ان کا کلب فورٹ ڈیوسز مستقل بنیادوں پر بند کر دیا۔ پولیس کو کچھ ایسی شہادتیں مل گئی تھیں جن کی بنیاد پر وہ کلب کو بند کرانے میں کامیاب ہو گئی، حالانکہ اب وہاں بیشتر معیوب دھندے بند ہو گئے تھے۔ وہ صرف ایل کپون اور جان ٹوریو کے ہیڈ آفس کا کام دے رہا تھا۔ اس کے بند ہونے سے ایل کپون کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے وہاں سے صرف 2 بلاک کے فاصلے پر ایک عمارت کرائے پر لی۔ اس پر جو بورڈ آویزاں کیا گیا اس پر لکھا تھا ڈاکٹر اے براؤن ایم ڈی۔ اس کے اندر پہنچ کر یہی لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے ڈاکٹر کا آفس ہے۔ ایک بڑا سا ویٹنگ روم تھا جس میں انتظار کرنے والوں کے لیے بہت سی کرسیاں اور ریسیپشنسٹ کی میز بھی تھی۔ ایک تپائی پر پرانے رسالے بھی رکھے تھے۔ ڈاکٹر کے کمرے میں معائنے کے آلات کے علاوہ دیوار پر فریم شدہ ڈگری بھی آویزاں تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہاں کوئی ڈاکٹر مریضوں کو دیکھنے نہیں آتا تھا۔ وہ در حقیقت ایل کپون اور جان ٹوریو کا ہیڈ آفس تھا۔ تمام ضروری کام وہیں ہوتے تھے۔ نئے پرانے گاہکوں سے میل ملاقات، سودے بازیاں، حساب کتاب، مال کے نمونوں کی چیکنگ، سب کچھ یہیں ہوتا تھا۔ گوزک اس آفس کا منتظم تھا۔ جان ٹوریو نے ایک بار پھر اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ایل کپون نے اس کی غیر موجودگی میں سب کچھ سنبھالے رکھا، کام رکنے نہیں دیا، حتیٰ کہ ہیڈ آفس بند ہونے کے بعد اس کا متبادل بھی تیار کر لیا۔ اس نے صاف طور پر اعتراف کر لیا کہ اگر وہ جیل سے باہر ہوتا تو شاید یہ سب کچھ وہ بھی نہ کر پاتا۔ جیل سے باہر آتے ہی وہ بیوی کو ساتھ لے کر بہت سے دور دراز تفریحی مقامات کی سیر کو نکل گیا۔ جیل میں گوہ کہ اس نے کوئی بے آرامی نہیں اٹھائی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ عرصے جیل میں رہنا ہی گویا بہت کوفت کی بات تھی، چنانچہ اب وہ اس کی تلافی کرنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس دوران دوسری خاص بات یہ ہوئی تھی کہ برینن کے گروہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ برینن کو ایل کپون اور جان ٹوریو نے مروایا تھا، مگر ایل کپون اور جان اس بات سے بے خبر تھے کہ برینن کے گروہ نے یہ اندازہ لگا لیا ہے۔ ان کے خیال میں برینن کے گروہ کے کوڑھ مغز اور خر دماغ لوگ قیامت تک بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ ان کے اندازے کی غلطی تھی۔ برینن کے گروہ نے ایل کپون اور جان ٹوریو کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جان ٹوریو تو اس لیے بچ گیا کہ وہ بیرون ملک دورے پر نکل گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے شہر میں موت اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ جنوری 1925 کی صبح ایل کپون کی گاڑی ایک سڑک سے گزر رہی تھی
کے عقب سے ایک بڑی سی کار تیزی سے آئی اور ایل کپون کی گاڑی کے آگے آ کر اس طرح ترچھی ہو کر رک گئی کہ ایل کپون کے ڈرائیور کو گاڑی فٹ پاتھ کے قریب کر کے روکنی پڑی۔ جس گاڑی نے انہیں رکنے پر مجبور کیا تھا اس کی کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور نمبر پلیٹ کو کسی چیز سے چھپا دیا گیا تھا۔ اس گاڑی سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ ایل کپون کی گاڑی کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور گاڑی میں متعدد سوراخ ہو گئے۔ ایل کپون اس لیے بچ گیا کہ وہ اس گاڑی میں تھا ہی نہیں۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ چند منٹ پہلے ہی راستے میں گاڑی رکوا کر اپنے ایک ریسٹورانٹ کا معائنہ کرنے کے لیے اتر گیا تھا اور اس نے گاڑی کو آگے روانہ کر دیا تھا۔ گاڑی میں پچھلی سیٹوں پر اس کے 2 کزن اور آگے ڈرائیور تھا۔ اس کے کزن بھی معجزانہ طور پر بالکل محفوظ رہے، انہیں خراش تک نہیں آئی۔ پہلے فائر کی آواز سنتے ہی وہ سیٹوں سے نیچے گر کر فرش سے چپک گئے تھے۔ ڈرائیور نے اتر کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، شاید اس لیے ایک گولی اس کی پیٹھ میں لگ گئی۔ اس کے فوراً بعد ہی وہ گاڑی کی اوٹ میں اوندھا لیٹ گیا تھا، اس لیے مزید کوئی گولی کھانے سے بچ گیا۔ گاڑی کی حالت دیکھنے کے بعد پولیس کو بھی ایل کپون کے کزنوں کے بچ جانے پر حیرت ہوئی تھی۔ اس واقعے میں ایل کپون کا کچھ بگڑا تو نہیں، لیکن وہ اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اس سے پہلے نہ جانے کیوں وہ کچھ زیادہ ہی خود اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا اور محسوس کرنے لگا تھا کہ شاید اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی یہ خوش فہمی رفع ہو گئی۔ فوراً ہی اس نے خصوصی آرڈر پر ایک غیر معمولی کیڈیلیک تیار کرائی۔ اس کی تیاری میں خاص اسٹیل اور بلٹ پروف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایل کپون کے پاس جو کیڈیلیک سیڈان تھی، اس کا وزن 2 ٹن اور قیمت $7,000 تھی، مگر اب اس نے اپنے لیے جو خاص بلٹ پروف گاڑی تیار کرائی تھی، اس کا وزن 7 ٹن اور قیمت $20,000 تھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی بلٹ پروف گاڑی تھی۔ اس کے بعد اس نے زندگی بھر بلٹ پروف گاڑیوں میں ہی سفر کیا۔ اس واقعے نے جان ٹوریو کو بھی قدرے ہوشیار ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن اتنا نہیں جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد وہ اپنی لنکن میں بیوی کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا۔ پچھلے 2-3 گھنٹوں کے دوران اس نے اپنے کچھ ضروری کام نمٹائے، جبکہ اس کی بیوی نے اس دوران بہت سی شاپنگ کر لی تھی۔ پھر وہ اکٹھے گھر کی طرف واپس روانہ ہوئے تھے۔ جان ٹوریو ایک وسیع اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ اس کی گاڑی گلی میں داخل ہوئی تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ کونے پر اس کے اپارٹمنٹ کی سیدھ میں ایک طرف کو ایک کیڈیلیک کس مقصد سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کیڈیلیک 1 گھنٹے سے وہاں اسی طرح منتظر سے انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے رکی تو اس کی بیوی اینا نے شوہر کے اترنے کا انتظار نہیں کیا اور مختلف چیزوں کے کئی ڈبے دونوں بازوؤں پر اٹھائے عمارت کی لابی کی طرف چل دی۔ ان کا اپارٹمنٹ سامنے ہی چند سیڑھیوں کی بلندی پر تھا۔ عمارت کی لابی میں پہنچ کے اینا نے گھوم کر دیکھا۔ اس کا شوہر بھی گاڑی سے اتر چکا تھا اور اس کے بازوؤں پر بھی بہت سے ڈبے تھے۔ ان میں بھی اینا ہی کی خریدی ہوئی چیزیں تھیں۔ جان ٹوریو پاؤں سے گاڑی کا دروازہ بند کر چکا تھا اور اپنی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا، جب اینا نے دور سے دیکھا کہ کونے پر کھڑی ہوئی سرمئی کیڈیلیک سے 2 آدمی تیزی سے اترے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں شاٹ گن تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں .45 کا بھاری ریوالور۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جان ٹوریو کے پوری طرح کھلی جگہ میں آنے کا انتظار نہیں کیا اور فوراً ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جان ٹوریو کی گاڑی اس کی ڈھال بن گئی۔ فوری طور پر اسے تو کوئی گولی نہیں لگی، لیکن گلی میں آتے جاتے
पास पड़ोस के 2 अफराद गोलियों की जद में आ गए। ऐना जरा दूर से ये मंजर देख रही थी और दहशत से अपनी जगह बुत बनकर रह गई थी। उसका मुंह चीखने के लिए खुला था, लेकिन चीख बरामद नहीं हो सकी थी। जॉन टोरियो ने फौरी तौर पर सारे पैकेट और डब्बे वहीं फेंके और तेजी से घर की तरफ दौड़ा। उसकी टांगें छोटी थीं, मगर मौत के खौफ ने उसे बर्क रफ्तारी से दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ 6 कदम का फासला तय करके वो खुली जगह में पहुंच गया, यानी साफ तौर पर निशाने पर आ गया। ब्रैनन के गिरोह के जिस आदमी के हाथ में शॉटगन थी, उसका नाम वेस था। रिवॉल्वर वाला मॉरन था। डैनी ड्राइविंग सीट संभाले बैठा था। मॉरन के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली जॉन टोरियो के बाजू में लगी, जिसने उसे घुमा दिया। अब वो उल्टे कदमों अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था और साथ ही अपनी गन निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी दौरान वेस की शॉटगन से पै दर पै 4 फायर हुए। एक गोली जॉन टोरियो के जबड़े और गर्दन का कुछ हिस्सा उड़ाती हुई गुजरी। 3 गोलियां उसके सीने और पेट में लगीं। मजमूई तौर पर उसे 5 गोलियां लगीं। वो सड़क पर गिर गया। मोरन दौड़कर आया और उसने अपने रिवॉल्वर की नाल उसके सर पर रख दी। बदमाशों और दहशतगर्दों के गिरोहों के पेशावर, सफाक कातिल और माहिर निशानाबाज जब किसी को हदफ बनाते थे, तो उसे ख्वाह कितनी ही गोलियां लग जातीं, लेकिन वो उसकी मौत को 100% यकीनी बनाने के लिए उसके सर पर गोली मारने की कोशिश ज़रूर करते थे, जो अमूमन आखिरी होती थी। उस वक्त मॉरन भी गोया अपना काम 100% यकीनी तौर पर मुकम्मल करने आया था, लेकिन उसने ट्रिगर दबाया तो उसे पता चला कि उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका था। वेस की शॉटगन भी खाली हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से अपनी गनें दोबारा लोड करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक वैन जरा तेजी से मोड़ काट कर गली में दाखिल हुई। उसी लम्हे डैनी ने भी उजला तामने से अंदाज में उन्हें हॉर्न दिया। वो कुछ तशवीश का शिकार हो गए और गनें दोबारा लोड करने का इरादा मुलतवी करके गाड़ी की तरफ वापस भागे। जॉन टोरियो अपने अपार्टमेंट की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा था। उसके जिस्म से खून बह रहा था। चेहरा बिगड़ा हुआ और खून में लुथड़ा दिखाई दे रहा था। वेस और मोरन फुर्ती से गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेजी से वहां से रवाना हो गई। ऐना उस वक्त भी दहशतज़दा से अंदाज में मुंह खोले अपनी जगह खड़ी फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी। गली में दाखिल होने वाली वैन वॉल्टर की थी। वो एक लॉन्ड्री शॉप का मालिक था और उस वक्त अपनी लॉन्ड्री वैन में ही आ रहा था। उसने ये मंजर देखा और काफी हद तक सूरत हाल को समझ गया। वो एक दिलेर आदमी था। उसने जाए वकू से तेजी से रवाना होने वाली कैडिलैक का ताक़ुब शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसकी खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। वो ज्यादा देर गाड़ी का ताक़ुब जारी नहीं रख सका। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार थी। बहुत जल्द उसे पीछे छोड़कर गायब हो गई। उसकी वैन बड़ी थी। वो कई जगह चंद लम्हों के लिए फंस गया और फिर उसकी वैन रफ्तार में भी कैडिलैक का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी दौरान ऐना टोरियो को या किसी दहशतनाक ख्वाब से चौंकी और अपने बाजुओं पर उठाए हुए डब्बे वगैरह फेंककर दौड़कर अपने शौहर के पास आई। वो उसकी बगलों में हाथ डालकर उसे घसीटती हुई इमारत की लॉबी में ले गई, जो उस वक्त बाहर के मुकाबले में काफी महफूज जगह मालूम हो रही थी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जल्द ही 2 पुलिस वाले और एक एम्बुलेंस आन पहुंची। जॉन टोरियो को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया। किसी ने एल कैपोन को भी जॉन टोरियो के शदीद जख्मी होने की इत्तला दे दी। वो सख्त वहशत ज़दगी के से आलम में अस्पताल पहुंचा।
وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا، یہ گینگ کی حرکت ہے، یہ گینگ کی حرکت ہے۔ اسپتال میں اسسٹنٹ اسٹیٹ اٹارنی بھی موجود تھا۔ اس کا نام جان سبارو تھا۔ سرکاری عہدیدار ہونے کے ساتھ ساتھ نجی حیثیت میں وہ تکفین و تدفین کرنے والا ایک ادارہ بھی چلاتا تھا۔ گروہوں کی آپس کی لڑائیوں میں مرنے والے زیادہ تر کارندوں کی تکفین اور تدفین اسی کا ادارہ کرتا تھا۔ اس نے ایل کپون کی بڑبڑاہٹ سن لی اور پوچھا، تمہارا اشارہ کس گینگ کی طرف ہے؟ تب ایل کپون کو احساس ہوا کہ اس سے بے احتیاطی سرزد ہو گئی ہے۔ یہ چیز گروہوں کے ڈسپلن یا ان کی اخلاقیات کے خلاف تھی۔ وہ لوگ اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کے بارے میں کبھی کوئی خیال ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ اگر حملہ آوروں کو پہچان لیتے تھے تب بھی ان کا نام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی اشارہ دیتے تھے۔ وہ اپنے جھگڑے خود ہی نمٹاتے تھے، اپنے حساب خود ہی بے باک کرتے تھے۔ اپنے ایسے معاملات میں پولیس کو ملوث کرنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ جان سبارو کے پوچھنے پر ایل کپون کا چہرہ فوراً سپاٹ ہو گیا اور وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا، میں نے تو کسی گینگ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، تم کس گینگ کی بات کر رہے ہو؟ اس کے بعد جان سبارو نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جان ٹوریو کی حالت خراب تھی، اس کے بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال ڈاکٹر اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ جرائم پیشہ گروہوں کے قاتل اور نشانے باز زیادہ تر سسیلی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ وہ اپنی گنوں میں جو گولیاں استعمال کرتے تھے انہیں پہلے پیاز اور لہسن کے عرق میں ڈبو کر خشک کر لیتے تھے۔ اس طرح ان میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اگر گولی کھانے والا شخص فوری طور پر نہیں مرتا تھا تب بھی اس کے زخموں میں انفیکشن ہو جاتی تھی اور زخموں کے بگڑنے کی وجہ سے اس کے مرنے کے امکانات بڑھ جاتے تھے۔ شروع میں ڈاکٹر بھی اس خیال سے متفق تھے، لیکن بعد میں جب طب نے ترقی کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فضول باتیں تھیں۔ اگر گولیوں پر پیاز اور لہسن کا عرق لگایا بھی جاتا تو فائر کرتے وقت رگڑ سے اس کے اثرات ضائع ہو جاتے تھے، اور اگر اثرات باقی رہتے تب بھی ان سے انفیکشن ہونے کا اتنا ہی خطرہ تھا جتنا دوسری چیزوں سے تھا۔ جان ٹوریو ہوش میں تھا اور سخت اذیت میں تھا۔ 5 گولیاں کھا کر بھی وہ مرا نہیں تھا۔ اسے بھی یہی فکر ستا رہی تھی کہ اس کے زخموں میں زہر پھیل جائے گا۔ وہ ڈاکٹروں سے التجا کر رہا تھا کہ سسیلی میں استعمال ہونے والے پرانے طریقے کے مطابق اس کے زخموں کو تپتے ہوئے لال لوہے سے داغ دیا جائے۔ کہا جاتا تھا کہ جن زخموں کو داغ دیا جائے ان میں زہر نہیں پھیلتا اور وہ گینگرین کا سبب نہیں بنتے۔ تاہم ڈاکٹروں نے اپنے طریقے پر علاج جاری رکھا۔ پولیس حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ تاہم جان ٹوریو اور اس کی بیوی نے اس سلسلے میں کچھ بتانے، کسی کو پہچاننے یا کسی پر شک شبے کا اظہار کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے جان ٹوریو کی گلی میں زخمی ہونے والے راہگیروں اور پڑوسیوں کے بیانات کی روشنی میں مورن، ویس اور ڈینی کو حراست میں بھی لے لیا، لیکن جب جان ٹوریو اور اس کی بیوی نے خود کہہ دیا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتے تب پولیس کو انہیں چھوڑنا پڑا۔ اس دوران زخمی گواہوں کو بھی احساس ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کو شناخت کر کے ایک نہایت خطرناک معاملے میں ملوث ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی ڈاواڈول ہو گئے اور شناخت پریڈ کے موقع پر انہوں نے بے یقینی کا اظہار کر دیا۔ یوں پولیس کی ساری بھاگ دوڑ اور مستعدی عکارت گئی۔ اسی رات 2 بجے کے قریب 2 گاڑیوں میں 15 افراد اسپتال آن پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جان ٹوریو کے دوست ہیں
اور اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ نرسوں کی سپرنٹینڈنٹ نے انہیں جان ٹوریو کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے انہیں بتایا کہ جان ٹوریو کی بیوی نے ایل کپون کے سوا کسی کو بھی جان ٹوریو کے پاس بھیجنے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جان سے ملنے کے لیے پولیس چیف کی اجازت بھی ضروری ہے۔ نرسوں کی سپرنٹینڈنٹ نے ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ 2 پولیس والے جان کے کمرے کے دروازے پر تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ داخلے کے ہر دروازے پر پولیس والے موجود ہیں اور بہت سے پولیس والے راہداریوں میں یا ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ کچھ مایوس نظر آنے لگے اور واپس لوٹ گئے۔ باب نمبر 10 کا دوسرا حصہ۔ دوسری صبح ایل کپون کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خود اسپتال میں رہنے کے لیے آ گیا۔ اس کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ جان ٹوریو کی جان کے دشمنوں نے جب یہ سنا کہ وہ 5 گولیاں کھا کر بھی زندہ تھا تو وہ اسے ٹھکانے لگانے کی ایک اور کوشش کرنے آئے تھے، مگر نرسوں کی سپرنٹینڈنٹ کی سختی کی وجہ سے ان کی یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ جان ٹوریو کے لیے اسپتال میں ایک سویٹ مخصوص کیا گیا تھا جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ بیچ کے کمرے میں وہ خود تھا، برابر کے کمرے میں اس کی بیوی تھی۔ دوسری طرف والے کمرے میں آ کر ایل کپون نے پڑاؤ ڈال لیا۔ وہ اپنے سابق باس، پارٹنر اور دوست کی جان کی حفاظت خود کرنا چاہتا تھا۔ گو کہ اس مقصد کے لیے ان کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ایل کپون کو احساس تھا کہ دوستی نبھانے اور اپنی جذباتی وابستگی ظاہر کرنے کا اس سے زیادہ خاص موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسپتال میں جان ٹوریو کا 3 کمروں کا سویٹ، پولیس کی بھاری نفری، طبی عملے کی مستعدی اور بھاگ دوڑ وغیرہ دیکھ کر کچھ ایسا گمان گزرتا تھا جیسے ریاست کے گورنر کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا اور وہ اسپتال میں زیر علاج تھا۔ جان ٹوریو نے جیل بھی اسی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے کاٹی تھی۔ وہاں بھی اسے ایک وسیع کمرہ ملا تھا جس کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ تھا جس میں جھولا جھولنے والی 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ باتھ روم کمرے سے ملحق تھا۔ کمرے میں مختصر فرنیچر موجود تھا۔ کھڑکیوں میں موٹی سولاخیں تو موجود تھیں، لیکن جان ٹوریو کو اپنے خرچ پر لوہے کی بلٹ پروف جالیاں لگوانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کا کھانا گھر سے آتا تھا اور اس کی بیوی کو تنہائی میں بھی اس سے ملنے کی اجازت تھی۔ اس نے اپنے نجی باڈی گارڈز کے طور پر 2 ریٹائرڈ ڈپٹی شریفوں کی خدمات حاصل کی تھیں جو مسلح حالت میں باری باری جیل میں اس کے کمرے پر پہرا دیتے تھے۔ جیل کا عملہ اس کے آرام اور تحفظ کا جتنا خیال رکھتا تھا وہ ان تمام انتظامات کے علاوہ تھا۔ اسپتال میں تیسرے روز سے جان ٹوریو کی حالت سنبھلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد روز بروز اس کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ 3 ہفتے بعد ایل کپون اور اینا زبردستی جان ٹوریو کو گھر لے گئے۔ ڈاکٹر تو ابھی اسے اسپتال سے ڈسچارج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ایل کپون کا کہنا تھا کہ باقی علاج گھر پر ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر کافی جذباز ہوئے، لیکن آخر انہیں خاموش ہونا پڑا۔ ایل کپون کا خیال تھا کہ جان ٹوریو کی اسپتال میں موجودگی کی وجہ سے سبھی تناؤ کا شکار تھے۔ اب اس کی حالت اس قابل تھی کہ اسے گھر پہ رکھا جا سکتا تھا۔ گھر پر بھی جان ٹوریو کی حفاظت کے لیے بہت سے انتظامات کرنا پڑے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 3 ماہ بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ جبڑے اور گردن پر گولی لگنے کی وجہ سے اس کا چہرہ قدرے ٹیڑھا ہو گیا تھا اور کچھ پٹھے کھنچ کر رہ گئے تھے۔ تاہم مجموعی طور پر اس کی صحت تسلی بخش تھی۔
اس دوران جان ٹوریو یا ایل کپون پر مزید کوئی حملہ نہیں ہوا۔ پھر ایک روز جان ٹوریو نے فون کر کے ایل کپون کو گھر بلا لیا۔ ایل کپون جب اس کے ہاں پہنچا تو اس کے وسیع ڈرائنگ روم میں اس کے وکیل بھی موجود تھے۔ بہت سی فائلیں اور کاغذات وغیرہ تپائی پر رکھے تھے۔ رسمی باتوں کے بعد جان بولا، میرے دوست، میں نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ میں سب کچھ تمہارے سپرد کر کے اٹلی واپس جا رہا ہوں۔ میری جتنی بھی زندگی باقی رہ گئی ہے وہ میں وہیں گزاروں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایل کپون بری طرح چونک اٹھا۔ جان کا یہ فیصلہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور میں تمہیں اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دوں گا۔ جان ٹوریو نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ اس کے قدرے بگڑے ہوئے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی جس میں ہلکی سی افسردگی کی بھی آمیزش تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، میں نے زندگی میں بہت خون خرابہ دیکھ لیا۔ اب میری عمر بھی کچھ ایسی جوانی کی نہیں رہی۔ میں نے گولیاں چلانے کے احکام تو بہت دیے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی نگرانی میں مروایا ہے، لیکن خود 5 گولیاں کھانے کے بعد میں اندر سے ہل کر رہ گیا ہوں۔ وہ خاموش ہوا تو ایل کپون جلدی سے بولا، ضروری نہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہو۔ ہاں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایسا نہ ہو۔ جان ٹوریو نرمی سے بولا، ایک بات بہرحال طے ہے کہ کاروباری حالات روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوں گے۔ کاروبار میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہیں گی۔ میرے اعصاب اب ان مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ایسی دولت کمانے کا کیا فائدہ جس سے ہم لطف اندوز ہی نہ ہو سکیں۔ اس بار وہ گہرا سانس لینے کے لیے خاموش ہوا تو ایل کپون کچھ نہ بولا۔ جان ٹوریو سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، میں نے کاروبار میں سہ فریقی اتحاد اس لیے قائم کیا تھا کہ زیادہ افراد اور زیادہ طاقت یکجا ہوگی تو ہم مشکلات اور خطرات کا مقابلہ زیادہ آسانی سے کر سکیں گے۔ میرا ارادہ اس اتحاد کو اور بھی وسعت دینے کا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم بہت سے لوگ مل کر بہت بڑی کاروباری سلطنت قائم کریں گے، لیکن بہت جلد مجھے تجربہ ہو گیا کہ ہر پارٹنر تم جیسا نہیں ہو سکتا۔ اچھے دوست، اچھے پارٹنر اور اچھی بیوی قسمت سے ملتی ہے۔ ایل کپون ایک لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ بتاؤ میرے لیے تمہاری ہدایات کیا ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جان ٹوریو کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ شاید جان ٹوریو کے لہجے نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں چاہوں گا کہ آئندہ 10 سال تک تم مجھے تمام کاروبار کے منافع میں سے 25% اٹلی بھجواتے رہو۔ جان ٹوریو بولا، 10 سال بعد اگر میں زندہ ہوا تو اس وقت کی صورتحال کے مطابق ہم اس معاہدے پر نظر ثانی کریں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تمہارا مطالبہ معقول ہے۔ ایل کپون نے بلا تأمل کہا۔ چنانچہ معاہدہ طے پا گیا۔ جان ٹوریو کے وکیلوں نے کاغذات پہلے ہی تیار کر رکھے تھے۔ دونوں نے ان پر دستخط کر دیے۔ ایل کپون کو اب جان ٹوریو کو منافع میں سے 25% تو پہنچانا تھا، لیکن عملی طور پر اب وہ کاروبار کا اکیلا ہی مالک و مختار رہ گیا تھا۔ چند دن بعد جان ٹوریو اٹلی چلا گیا۔ ایل کپون نے اسے 15 مسلح افراد کے قافلے کے ساتھ روانہ کیا، جنہیں 24 گھنٹے نہایت مستعدی سے جان ٹوریو کی حفاظت کرنا تھی اور اسے مکمل تحفظ کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا تھا۔
گروہوں کے مابین حالات خراب ہونے کے بارے میں جان ٹوریو کے اندازے درست تھے۔ ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ شکاگو میں قتل و غارت بڑھتی جا رہی تھی۔ شکاگو کے علاقے لٹل اٹلی پر جنا برادرز کا راج تھا۔ شکاگو اس پہلی مافیا ٹائپ فیملی میں یوں تو 5 بھائی تھے، لیکن 2 بھائیوں مائک اور اینجلو کی دہشت زیادہ تھی۔ باقی بھائی عام طور پر پس منظر میں ہی رہتے تھے۔ کبھی کبھار کسی حوالے سے ان میں سے بھی کسی بھائی کا نام زیادہ نمایاں طور پر سامنے آ جاتا تھا اور کچھ عرصے بعد دوبارہ پس منظر میں چلا جاتا تھا۔ مائک اور اینجلو قتل اور عورتوں کے ساتھ بہت برے سلوک کے کئی مقدموں میں ملوث ہوئے، مگر ہر بار کسی نہ کسی طرح بچ گئے یا معمولی سزائے قید کاٹ کر باہر آ گئے۔ تقریباً پورے شکاگو کی پولیس گویا ان کی جیب میں تھی۔ ایل کیپون کے ساتھ مائک اور اینجلو کے مراسم کا معاملہ عجیب تھا۔ وہ دونوں بھائی بظاہر ایل کیپون کی مخالفت میں کوئی خاص قدم نہیں اٹھاتے تھے، لیکن ایل کیپون کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ بہرحال اس کے دوست بھی نہیں تھے۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا موقع ملنے پر اس پر پیچھے سے وار کر سکتے تھے۔ اس بات کا ایل کیپون کو یقین تھا۔ امریکہ میں اٹلی اور سسلی کے باشندوں کا ایک باقاعدہ اتحاد قائم تھا، اور اس اتحاد کی بادشاہت جنا فیملی کے ہاتھ میں تھی۔ اس اتحاد کا باقاعدہ ایک صدر منتخب ہوتا تھا، لیکن اس انتخاب کے لیے اٹلی اور سسلی کے خاص اور سرخیل قسم کے لوگ ووٹ ڈالتے تھے۔ صدر گویا ایک طرح کی چھوٹی سی متوازی حکومت کا سربراہ ہوتا تھا۔ ایل کیپون کے لیے یہ عہدہ بڑی کشش رکھتا تھا۔ یہ ایک ڈھکی چھپی طاقت اور اختیارات کی علامت تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ فی الحال وہ صدر نہیں بن سکتا۔ ایک تو ابھی اس کی شخصیت اتنی قداور نہیں تھی، دوسرے وہ خالص سسلی کا باشندہ نہیں تھا۔ وہ تو پیدا بھی امریکہ میں ہوا تھا، اور اس کے آباء و اجداد بھی در حقیقت سسلی سے کچھ فاصلے پر رہا کرتے تھے۔ صدر کے انتخاب میں خالص سسلی کا باشندہ ہونا بھی اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ایل کیپون نے دل ہی دل میں اس حقیقت کو تو قبول کر لیا تھا کہ فی الحال وہ اٹالین اور سسیلین باشندوں کی مافیائی تنظیم کا صدر نہیں بن سکتا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ مائک مرلو کے انتقال کے بعد جو نیا صدر منتخب ہو، وہ صحیح معنوں میں اس کا دوست اور حامی ہو۔ اس سے بھی بڑا فرق پڑ سکتا تھا اور اسے بڑی طاقت میسر آ سکتی تھی۔ اس نے جنا برادرز کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا تھا، اور جنا برادرز نے اسے اس ضمن میں اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اٹلی اور سسلی کے باشندوں کا اتحاد یونین کہلاتا تھا۔ یہ لفظ در حقیقت مافیا کا متبادل تھا۔ مافیا کے مقابلے میں یہ لفظ ذرا باعزت اور قانونی سا معلوم ہوتا تھا۔ ایل کیپون اپنے جس دوست کو یونین کا صدر بنوانا چاہتا تھا، اس کا نام اینتھونی لومبارڈو تھا۔ وہ بظاہر پنیر کا تاجر اور بہت سی چیزوں کا کمیشن ایجنٹ تھا۔ یہ اس کے جائز اور قانونی کاروبار تھے۔ وہ خاصی حد تک ایک معزز آدمی تھا۔ سائیڈ بزنس کے طور پر اس کا غیر قانونی شراب وغیرہ کا دھندا بھی چل رہا تھا۔ تمام گروہوں پر اس کا اچھا اثر و رسوخ تھا۔ اگر وہ یونین کا صدر منتخب ہو جاتا تو ایل کیپون کو اطمینان ہو جاتا کہ اب کوئی طاقت کا توازن اپنے حق میں کرنے اور اپنا پلڑا بھاری کرنے کے لیے یونین کو استعمال نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی یونین ایل کیپون کے دشمنوں کی ظاہری یا پس پردہ سرپرستی کر سکے گی۔ اینتھونی لومبارڈو کے انتخاب کے سلسلے میں ایل کیپون کافی پر امید تھا۔ تمام گروہ اس کی کافی عزت کرتے تھے، لیکن وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ جنا فیملی اینجلو کو یونین کا صدر بنوانا چاہ رہی تھی۔
یہ جان کر ایل کیپون کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اینجلو کے صدر منتخب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ایک انتہائی طاقتور دشمن ہمیشہ اس کی پیٹھ کے پیچھے موجود رہے گا۔ اب گویا دونوں گروہوں کے مفادات بالکل ہی متصادم ہو گئے۔ جان ٹوریو پر قاتلانہ حملے سے چند ہی روز پہلے اینجلو جینا نے ایک 18 سالہ لڑکی لوسی سے شادی کی تھی۔ وہ خود اس وقت 28 سال کا تھا۔ لوسی ایک خوبصورت، چلبلی اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ وہ ایک اچھے خاصے دولت مند اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا بھائی ہنری ایک وکیل تھا۔ یہ خیال سب سے پہلے اسی نے ظاہر کیا تھا کہ شراب کی غیر قانونی تیاری اور ٹیکس چوری میں لوگ بہت دولت کمائیں گے۔ ہنری کے اوپرا کے اونچے درجے کے فنکاروں سے بھی قریبی مراسم تھے، جو اس زمانے میں کچھ اسی طرح سمجھا جاتا تھا جیسے آج کے دور میں کسی کے فلم انڈسٹری کے سپر سٹار سے مراسم ہوں۔ لوسی کے گھر والے اینجلو سے اس کی شادی پر کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ نوخیز لڑکی سچ مچ افسانوی سے انداز میں اینجلو سے محبت کرنے لگی تھی، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ اینجلو جیسے لوگ جب کسی سے کچھ مانگتے تھے تو اس کے لیے انکار کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس نے جب لوسی کا رشتہ مانگا تو اس کے گھر میں کسی کو انکار کرنے کی جرات نہیں ہو سکی۔ یہ شادی اس اعتبار سے منفرد تھی کہ اس میں دعوت دے کر جن لوگوں کو باقاعدہ بلایا گیا تھا وہ تو اپنی جگہ تھے، لیکن اخبار میں ایک اشتہار بھی چھپا تھا کہ شادی میں جس کا جی چاہے آ سکتا ہے۔ چنانچہ نہایت شاندار انداز میں چرچ میں شادی کی رسوم انجام پانے کے بعد ایک بڑے میدان میں بڑے بڑے شامیانوں کے نیچے جو مہمان جمع ہوئے ان کی تعداد کم از کم 3000 تھی۔ شادی کا کیک محاورتاً نہیں بلکہ سچ مچ 1 ٹن وزنی تھا۔ اس کی اونچائی 12 فٹ تھی اور اس کے اوپر ایک مکان کا ماڈل بنا ہوا تھا جس کی بالکونی میں کریم سے بنے ہوئے چھوٹے سے دولہا دلہن کھڑے ہوئے تھے۔ نیچے لکھا تھا ہوم سویٹ ہوم۔ کئی اقسام کے نہایت پرتکلف کھانوں سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ شادی کی رات کے لیے دولہا دلہن کا قیام ایک مہنگے علاقے کے شاندار ہوٹل میں ایک خصوصی سویٹ میں تھا۔ اپنی شادی سے لوسی اور اینجلو دونوں ہی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے بعد بھی اینجلو کے مزاج کی خونخواری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح اس کے بھائی کے مزاج میں دولت اور طاقت کی جو ہوس تھی وہ بھی قطعی کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایل کیپون اس کا مطلب یہی لیتا تھا کہ اسے مستقل طور پر ایک مسئلے کا سامنا تھا۔ ادھر جان ٹوریو پر حملے اور اس کے بچ کر نکل جانے کے بعد سے برینن کے گروہ نے کوئی جارحانہ کارروائی تو نہیں کی تھی، لیکن ان لوگوں کی طرف سے دھڑکا بہرحال لگا رہتا تھا۔ برینن کے گروہ کے لوگ نارتھ سائیڈرز کہلاتے تھے۔ فی الحال تو وہ خاموش تھے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اندر ہی اندر ان میں کیا کھچڑی پک رہی ہو۔ ایل کیپون کو نہ جانے کس کس طرف سے ہوشیار اور چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ مستقبل میں بھی جو چیزیں ممکنات میں سے ہو سکتی تھیں اسے ان کے بارے میں بھی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اندازے لگانے پڑتے تھے۔ ایک بات کا اس نے بہرحال فیصلہ کر لیا کہ اسے جینا برادرز کے شرکاء کا خطرہ اپنے سر سے ٹالنا ہوگا، لیکن کچھ اس طرح کہ گروہوں کے درمیان باقاعدہ جنگ نہ چھڑ جائے۔ ادھر ایل کیپون اس فیصلے پر پہنچا، ادھر اس کے ہیڈ آفس پر چھاپا پڑ گیا جو وہ ڈاکٹر اے براؤن کی آڑ میں کھولے بیٹھا تھا۔ یہ چھاپا میئر ڈیور کی ہدایت پر مارا گیا تھا اور اس کی تیاریاں اتنی خفیہ رکھی گئی تھیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود
ایل کپون کے مخبر بھی اسے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ دے سکے۔ آفس کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ چھاپا مار ٹیم کی قیادت سراغ رساں سارجنٹ ایڈورڈ کر رہا تھا۔ آفس کے نگراں اور مینیجر گوزک نے اسے $5000 رشوت کی پیشکش کی اور درخواست کی کہ وہ 1 گھنٹے بعد چھاپا مارنے آ جائے، لیکن ایڈورڈ بہت دیانتدار تھا، یا پھر اس کی بھی کڑی نگرانی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کوئی پیشکش قبول نہیں کی۔ تاہم ایل کپون کی رسائی تو اس سے کہیں اوپر کی سطح تک تھی۔ اسسٹنٹ اسٹیٹ اٹارنی نے یہ کہہ کر ایل کپون کے ریکارڈ سے کوئی تفصیل باہر نہیں جانے دی کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ایک غیر قانونی حرکت ہوگی۔ ادھر ایک میونسپل جج نے انتہائی خاموشی اور رازداری سے مقدمے کی سماعت کی اور سارا ریکارڈ ایل کپون کے وکیل کو واپس کر دیا۔ اس نے اسٹیٹ اٹارنی یا ریاست کے کسی اور اعلیٰ عہدیدار کو اس بارے میں مطلع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس پر میئر ڈیور اور پولیس چیف کولنز پوری طرح تل ملا کر رہ گئے۔ پولیس چیف کولنز اور کچھ نہیں کر سکا تو اس نے ایک روز گشت کے دوران ایل کپون کو گاڑی میں جاتے دیکھ کر روک لیا اور تیز رفتاری کے الزام میں اس پر جرمانہ عائد کر دیا۔ ظاہر ہے یہ ایل کپون کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن اس واقعے میں خاص بات یہ تھی کہ ایل کپون کے ساتھ اس وقت گاڑی میں اسکیل تھا۔ اندرونی حالات جاننے والوں کے لیے اسکیل کا اس کے ساتھ ہونا سخت حیرت کا باعث ہو سکتا تھا، کیونکہ اسکیل در حقیقت جنا برادرز کے 2 خطرناک ترین قاتلوں میں سے ایک تھا۔ دوسرے خطرناک قاتل کا نام اینسل تھا۔ خود جرائم پیشہ لوگوں کا کہنا تھا کہ جنا برادرز کے صرف 2 آدمی ہی قاتلوں کی ایک پیلٹن کے برابر تھے۔ پیش بین لوگ اندازہ لگا سکتے تھے کہ ایل کپون نے جنر برادرز کے قلعے میں نقب لگا لی تھی۔ اس نے ان کے خطرناک ترین قاتلوں کو دانہ ڈال دیا تھا۔ مئی 1925 کی صبح اینجلو اپنی $6000 مالیت کی سپورٹس کار میں بیٹھ کر گھر سے روانہ ہوا۔ اس کی جیب میں $11,000 کی نقد رقم موجود تھی۔ وہ اوک پارک کے علاقے میں ایک مکان خریدنے جا رہا تھا، جو اس نے اور اس کی نوبیاہتا بیوی لوسی نے دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ انہوں نے اسے سجا سنوار کر اس میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اوک پارک وہ مضافاتی علاقہ تھا جس میں شہرہ آفاق مصنف ارنسٹ ہیمنگوے بھی رہا کرتا تھا۔ اینجلو ابھی اوگڈن ہائی وے پر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بڑی سی ایک سیاہ گاڑی نے اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، جو چاروں طرف سے بند تھی۔ باہر سے دیکھنے پر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں کم از کم 4 آدمی موجود تھے۔ وہ اینجلو کی گاڑی کو اوورٹیک کرنے لگی تو شاٹ گنوں کے دھماکے سنائی دیے۔ اینجلو نے ایک جھٹکے سے ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھایا۔ گاڑی لہرا کر یکدم تیزی سے آگے بڑھی۔ ساتھ ہی اینجلو نے اپنی بیلٹ میں لگے ہوئے ہولسٹر سے گن نکال کر سیاہ سیڈان پر فائر کیا۔ اس کی بیلٹ میں 2 گنیں ہولسٹرز میں موجود رہتی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ وہیل سنبھالے ہوئے تھا اور اس کی گاڑی اس وقت اوگڈن ہائی وے پر کم از کم 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی تھی۔ سیاہ سیڈان کا انجن بہت طاقتور تھا۔ اس نے ایک بار پھر اینجلو کی گاڑی کو آ لیا۔ شاٹ گنیں ایک بار پھر گرجیں۔ اینجلو کی گاڑی کھلی تھی۔ کئی گولیاں اس کے قریب سے گزریں مگر وہ بچ گیا۔ اس نے اپنا ریوالور خالی کر دیا مگر اس کی بھی کوئی گولی سیاہ کار میں موجود افراد میں کسی کو نہ لگ سکی۔ ہڈسن ایونیو کے چوراہے پر اس نے گاڑی یکدم گھما کر
यू टर्न लेना चाहा था ताकि स्याह सेडान से बचने की कोशिश कर सके, लेकिन गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई और एक खंबे से जा टकराई। स्याह सेडान एक बार फिर उस पर गोलियों की बौछार करती हुई गुजर गई। कई गोलियां उसे लगीं, जिनमें से एक उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई थी। मदद के लिए आने वालों ने उसे इस हाल में ड्राइविंग सीट पर बैठे देखा कि एक खाली रिवॉल्वर उसके बराबर वाली सीट पर पड़ा था और उसके हाथ की उंगलियां दूसरे होल्स्टर पर यूं हौले हौले झटके लेने के से अंदाज में हरकत कर रही थीं, जैसे वो रिवॉल्वर होल्स्टर से निकालना चाह रहा हो, मगर उसका हाथ उसके इरादे की तकमील में उसका साथ ना दे रहा हो। उसकी आंखें खाली खाली और साकित थीं। चेहरा मुर्दे से मुशाबिहा था, मगर वो जिंदा था। अस्पताल पहुंचकर वो सिर्फ इतनी देर जिंदा रहा कि जब पुलिस के एक सुराग रिसां ने उससे पूछा कि हमला आवर कौन थे, तो उसने आहिस्तगी से कंधे उचकाने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी बीवी लूसी भी रोती हुई अस्पताल पहुंच गई और स्वीट हार्ट कहते हुए उसके बेड से चिमट गई। उस वक्त सिर्फ एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में जिंदगी की चमक उभरी, मगर फिर उसकी आंखें सपाट हो गईं। वो मर चुका था। उसका भाई सैम भी अस्पताल पहुंच गया था, मगर वो उसे भी कातिलों के बारे में कुछ नहीं बता सका। पुलिस ने किसी खास तफ्तीश के बगैर ही ख्याल जाहिर कर दिया कि फरार हो जाने वाली स्याह सेडान में वेस, मोरन और डैनी थे। चौथे आदमी के बारे में वो अंदाजे लगा रहे थे। ये लोग ब्रेनन के गिरोह के आदमी थे और पुलिस ने इस मफरूज़े के तहत उनका नाम लिया था कि नॉर्थ साइडर्स ने ब्रेनन के कत्ल का बदला लेने की कोशिश की थी। इस इम्कान की तरफ किसी का ज़हन नहीं गया कि वो दरहकीकत एल कैपोन के आदमी थे। जेना फैमिली ने पुलिस की इस थ्योरी को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। उन्होंने एंजेलो की आखिरी रसूम निहायत शान शौकत से अदा की। उसके लिए जो ताबूत बनवाया गया था, उसकी मालियत उस ताबूत से $1000 ज़्यादा थी जो ब्रेनन के लिए बनवाया गया था। उसकी मैयत और कब्र पर मनो फूल डाले गए। जिस गाड़ी में उसका ताबूत रख कर ले जाया गया, उसके पीछे पीछे जंजीर से मुंसलिक वो गाड़ी भी चल रही थी जिसमें एंजेलो मरते वक्त सफ़र कर रहा था और जो गोलियों से छिलनी थी। उस पर एक अखबार ने तंजिया और मुतासिफाना अंदाज में ये तबसरा किया था, अब हमारे शहर में जनाजे इस तरह उठा करेंगे। एंजेलो की तदफीन से फारिग होते ही जना फैमिली के आदमी नॉर्थ साइडर्स को गोलियों का निशाना बनाने के लिए निकल खड़े हुए। बाब नंबर 11 अगली वीडियो में सुने।